نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله المولانا العظيم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چونکہ وقت بہت کم بچا ہے اور دوسرے عشرے کے بالکل آخری حصے میں ہم سب ہیں، شیڈول ادھر ادھر ہو جانے کی وجہ سے اب میں کوشش یہ کروں گا کہ دونوں ٹائم مسائل ہی بیان کروں تاکہ جو ہمارا مقصد ہے وہ مقصد پورا ہو جائے. وقت کم ہے، مسائل زیادہ ہیں، اس لیے اگر صرف دوپہر میں لیا جائے گا تو میرے حساب سے مکمل نہیں ہو پائیں گے. مسائل سیکھنا بہت ہی ضروری ہے اور ہر انسان پر آپ جانتے ہیں کہ فرض عین ہے شریعت کا قانون سیکھنا. اس لیے چونکہ وقت بھی کم لینا ہے، کم وقت میں تھوڑا تھوڑا لے کے تاکہ زیادہ چیزیں بیان کی جا سکیں اور آپ سب حضرات سمجھ بھی سکیں. دوپہر میں ہم نے زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا چاہیے، کون اس کے حقدار ہیں، کہاں کہاں زکوٰۃ کا مال لگ سکتا ہے اور کہاں نہیں لگ سکتا ہے. بات یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ اپنی اصل اور اپنی فرع یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ان کے علاوہ بھائی بہن، چاچا پھوپھی، خالہ خالو، ماموں سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لیکن فرماتے ہیں بہو اور داماد اور سوتیلی ماں یا سوتیلے باپ یا زوجہ کی اولاد یا شوہر کی اولاد کو دے سکتا ہے، اور رشتہ داروں میں جس کا نفقہ اس کے ذمے واجب ہے اسے زکوٰۃ دے سکتا ہے جبکہ نفقہ میں محسوب نہ کرے. یعنی اگر بہو، چونکہ بہو نہ تو اصل میں آتی ہے اور نہ فرع میں آتی ہے، وہ کسی اور کی بیٹی ہوتی ہے، بیٹے کے نکاح میں آ گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ وہ ہماری بیٹی بن گئی. بیٹی بہرحال دوسرے کی ہے، بہو بننے کی وجہ سے ایک رشتہ الگ قائم ہوتا ہے لیکن اصلی بیٹی میں اس کا شمار نہیں ہوتا ہے. لہٰذا اگر بہو ایسی حالت میں ہے کہ کمزور ہے، غریب ہے، محتاج ہے، تو سسر یا ساس زکوٰۃ والا ہیں، مالک نصاب ہیں، تو اپنی بہو کو اور اپنے داماد کو ایسے جس طریقے سے بہو کو ایسے اسی طریقے سے داماد کو. بیٹی کو تو نہیں دے سکتے لیکن بیٹی کے شوہر کو یعنی داماد اگر غریب ہے تو اس کو دیا جا سکتا ہے، بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. سوتیلی ماں یا سوتیلے باپ، سوتیلی ماں ہو یا سوتیلا باپ ہو. سوتیلی ماں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے ہمارے باپ کی اصلی بیوی نہیں ہے لیکن اس نے ہمیں دودھ پلایا ہو، یا باپ کی کوئی دوسری بیوی ہو. سمجھ رہے ہیں نا، باپ نے 2 شادی کر لیا تو جس سے ہم ہیں وہ تو ہماری اصلی ماں ہوئی اور جس سے ہم نہیں ہیں وہ ہماری سوتیلی ماں ہوئی. تو اب جب سوتیلی ماں ہے تو وہ ہماری اصل بھی نہیں ہے اور ہماری فرع بھی نہیں ہے. ایسا ہی سوتیلا باپ یعنی کسی کی ماں نے 2 شادی کیا، پہلی شادی سے کوئی بچہ ہے اور دوسری شادی سے جو شوہر ہے اس سے وہ نہیں ہے، تو اب پہلی شادی یعنی پہلا جو باپ ہے اس کا وہ اصلی باپ ہوگا اور دوسرا باپ سوتیلا باپ ہوگا. تو اگر یہ لڑکا جوان ہو گیا، کمانے لگا اور اس کا سوتیلا باپ غریب ہے، مجبور ہے، جس کے اس کی ماں نے نکاح کیا ہے، تو وہ اپنے سوتیلے باپ کو دے سکتا ہے لیکن اپنی ماں کو نہیں دے سکتا ہے. کہتے ہیں کہ ماں باپ محتاج ہوں اور حیلہ کر کے زکوٰۃ دینا چاہتا ہے کہ یہ فقیر کو دے دے، پھر فقیر انہیں دے، یہ مکروہ ہے. یعنی جن کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہے اپنی اصل اور فرع میں، ان کے لیے حیلہ کر کے بھی دینا ناجائز ہے. کوئی بہانہ کرے کہ یار چلو پہلے کسی غریب کو دے دو، اس کو اس کا مالک بنا دو، پھر اس سے واپس لے کے اپنے بیٹے کو دے دو، اپنی بیٹی کو دے دو، اپنے ماں باپ کو دے دو. ایسا نہیں، ماں باپ کا اور بیٹے بیٹی کا حق باپ میں ہوتا ہی ہے آلریڈی. زکوٰۃ کا مال کیوں کھلائیں گے؟ کھلانا ہے تو اصلی مال کھلاؤ، اپنی کمائی کھلاؤ. ماں باپ کی ذمہ داری اولاد پر زندگی بھر رہتی ہے. ماں باپ جب تک دنیا میں جب تک ہیں اور دنیا سے چلے گئے تو بھی ماں باپ کی ذمہ داری اولاد پر باقی رہتی ہے. اب دنیا سے چلے گئے تو کیسے باقی ہے؟ بھائی دنیا میں ہیں تو سمجھ میں آتا ہے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، ان کے رہن سہن کا انتظام کرو، ان کے دوا کا انتظام کرو، ان کے علاج کا انتظام کرو. کسی بھی طرح کی تکلیف انہیں نہیں آنی چاہیے، یہ ایک اولاد کی ذمہ داری ہے.
اگر اولاد کے ہوتے ہوئے ماں باپ کو تھوڑی بھی تکلیف ہے اور یہ دھیان نہیں دیتا تو پھر وہی تھوڑی سی تکلیف اس کے لیے جنت میں رک جانے کا سبب بن جائے گا، یعنی جنت سے روک دیا جائے گا۔ تھوڑی سی تکلیف، ماں کو تھوڑی سی تکلیف ہو گئی اور قیامت کے دن ماں اٹل رہے کہ میں نہیں معاف کروں گی۔ کوئی کتنا بھی متقی یہاں تک کہ اللہ کا ولی بھی ہوگا اور ماں ناراض ہے تو ولی بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، کہ اللہ کی رضامندی والدین یعنی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں۔ پتہ یہ چلا کہ جس کے ماں باپ ناراض اس کے لیے اللہ بھی ناراض ہے، اور جس کے ماں باپ خوش ہوں گے اسی سے اللہ خوش ہوگا۔ تو ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بد نصیب انسان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کو پائے اور جنت حاصل نہ کر سکے۔ جو اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کو پائے اور جنت حاصل نہ کر سکے، اور سب سے بڑا دولت والا وہ ہے جو اپنے جیتے جیتے اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکے۔ کیوں؟ اس سے بڑی دولت دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ماں باپ کی عظمت اور ماں باپ کی خدمت۔ ایک واقعہ سنا دوں، بات تو کچھ اور ہے لیکن جب ماں باپ کی عظمت پہ آ گیا تو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک نوجوان تھا بیچارہ، اور ایک عالم صاحب تھے، اس نوجوان کی عالم صاحب سے بہت پکی دوستی تھی، دونوں نوجوان تھے، لیکن نوجوان بہت غریب تھا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ بہت غریب تھا اور ایک وقت ایسا آیا کہ بہت امیر ہو گیا۔ جب وہ کافی دنوں کے بعد مولانا صاحب سے ملاقات کیا تو اللہ کی شان یہ کہ وہ اتنا امیر ہوا کہ اس کے پاس گاڑیاں تھیں، 4 ویلر تھے، بڑی بڑی چیزیں، بڑا مکان بنا لیا، اتنا امیر ہو گیا۔ لیکن جب مولانا صاحب سے وہ ملا تو مولانا صاحب نے اس کو مبارکباد دی کہ مبارک ہو بھائی، آپ نے کو اللہ نے نوازا ہے، آپ گاڑی سے چل رہے ہیں، زبردست مکان ہے۔ تو نوجوان رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، سسکیاں لینے لگا۔ اب یہ مولانا صاحب پوچھ رہے ہیں بات کیا ہے، بات کیا ہے، اس کو بولنے کی طاقت نہیں ہو رہی ہے۔ کسی طریقے سے انہوں نے اس کو تسلی دی، خاموش کرایا اور پوچھا کہ بیٹا بتاؤ بات کیا ہے میرے بھائی، کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہے ہو؟ تو اس نے ایک واقعہ سنایا جو دل کو دہلا دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت آج میرے پاس سب کچھ ہے لیکن سب سے بڑی دولت جو ہے وہی نہیں ہے۔ مولانا صاحب نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا کہ سب سے بڑی دولت میرے لیے میری ماں تھی، میرے باپ تھے، وہ دو کے دونوں دنیا سے چلے گئے۔ اور پھر اس نے ایک داستان سنائی، آنسو اس لیے آ رہے ہیں کہ جب تک وہ تھے، جب تک میں غریب تھا، جیسا خدمت کرنا چاہیے، جیسی ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے ویسا نہیں کر پایا۔ وہ دنیا سے چلے گئے، تب اللہ نے مجھے دیا یہ دولت، میں کیا کروں جس دولت سے میں اپنے ماں باپ کو نہیں خوش کر پایا۔ اور اس نے داستان سنائی کہ حضرت آنکھوں میں آنسو ہمیشہ آتے رہتے ہیں اس لیے کہ میری ماں کی طبیعت خراب تھی اور میرے پاس 10 روپے بھی نہیں تھے کہ میں رکشے کا بھاڑا دے کے ہاسپٹل لے جا سکتا تھا۔ 10 روپے بھی نہیں تھے، اتنا غریب تھا۔ اس نے کہا کہ میں دوسروں کو ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی میری ماں کو ہاسپٹل پہنچا دے، ماں کی طبیعت بہت خراب تھی۔ حالات ایسے ہوئے کہ کوئی مدد کرنے کو تیار نہ ہوا، اور جب مجھے سواری ملی تو میری ماں دنیا سے جا چکی تھی، میں ہاسپٹل بھی نہیں پہنچا سکا تھا۔ وہ نوجوان کہتا ہے وہ دن مجھے یاد آتا ہے کہ اس وقت اگر میرے پاس یہ دولت اس وقت ہوتی تو کاش شاید میں اس دولت کے ذریعے اور اس مال کے ذریعے اپنی ماں کا علاج کر کے ان کی زندگی بچا کے ان کی اور خدمت کر سکتا تھا۔ لیکن وہ دن مجھے یاد آتا ہے اور میرے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے کہ ایسی مصیبت میں تھا اور میرے پاس 10 روپے نہیں تھا، تو میری ماں تھی اس وقت میرے پاس نہیں تھا، اور آج میری ماں نہیں ہے تو آج میرے پاس سب کچھ ہے۔ میں کس کی خدمت کروں، کس کو کھلاؤں، کس کو پلاؤں؟ اس پر میں عیش کر سکتا ہوں، میں آرام کر سکتا ہوں، لیکن ماں جو تکلیف جھیل کر گئی ہے اس کی بھرپائی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پھر مولانا صاحب نے بتایا کہ بھائی بات تو بالکل ٹھیک ہے، تکلیف کی بات تو بہت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ماں دنیا سے چلی گئی تو آپ خدمت نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ نے راستہ ابھی بھی بنایا ہے، تمہاری ماں چلی گئی، آج بھی خدمت کرو گے، تمہاری ماں تم سے خوش ہوگی، اس کی روح خوش ہوگی۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا کہ اللہ نے دولت دیا ہے،
تو سب سے پہلے یہ عہد کرو کہ دولت کو جائز راستے میں خرچ کرو گے، ناجائز خرچ کرنے سے بچو گے، اور جس طرح جس قدر بھی ہو سکے اپنی دولت اپنی ماں کے نام پر ایصال ثواب کرتے رہو۔ یہ مرنے کے بعد سب سے بڑی خدمت ہے، اسی خدمت سے تمہاری ماں تم سے راضی ہوگی اور قیامت کے دن تمہارے لیے کوئی رکاوٹ کا سامان نہیں بنے گا۔ اس نوجوان نے عہد کیا کہ یقیناً جب اللہ نے دیا ہے تو پھر ہمیں اپنے ماں کے نام پر صدقات و خیرات کرتے رہنا۔ یہ اسی لیے ہم کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ صدقات کرو تو گن کر شمار کر مت کرو، چلتے پھرتے کبھی ماں کی نیت کر لو، کبھی باپ کی نیت کر لو، کبھی دادا کی نیت کر لو، کبھی دادی کی نیت کر لو، کبھی کسی مرحوم کی نیت کر کے 10 روپیہ ہی صحیح کسی غریب کے ہاتھ پر رکھ دو۔ وہ 10 روپیہ ہمارے لیے معمولی ہے لیکن اس مرحوم کے لیے بہت بڑی دولت ہے وہ، جس سے اس کو ثواب پہنچے گا، اور خدا نخواستہ کسی عذاب کسی گناہ کی بنیاد پر قبر میں اس کو عذاب ہو رہا ہوگا تو وہ 10 روپیہ اس کے عذاب کو ختم کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ دکھنے میں تو وہ 10 روپیہ ہے لیکن بڑے سے بڑے عذاب کو وہ ٹال سکتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کا ہمیشہ خیال، جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ بہت بڑے خوش نصیب ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ تم کروڑوں کی بلڈنگ بنا لو، کچھ کر لو، وہ سب بیکار ہیں۔ سب سے بڑی دولت جو ہے اس کا احترام کرو۔ وہ جس دن چلی گئی، اڑوسی پڑوسی محلے کی بوڑھی عورتیں آ کر تو یہ کہہ سکتی ہیں کہ بیٹا میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہاری ماں ہوں، مت رو، تسلی تو دے سکتی ہیں، لیکن سچا ماں کا پیار اور اصلی ماں کا پیار قیامت تک کبھی نہیں مل سکتا ہے۔ آج کسی کی ماں کا انتقال ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، آس پڑوس کی عورتیں آتی ہیں، سر پہ ہاتھ رکھتی کہتی ہیں نا کہ بیٹا مت رو، میں تمہاری ماں کی طرح ہوں، مجھے دیکھو، میں تمہارا خیال رکھوں گی۔ لیکن وہ ماں کا پیار ہوتا ہے، ماں کی ممتا کبھی نہیں ملتی ہے۔ پڑوسی کی عورتیں کتنی بھی آگے سر پہ ہاتھ رکھ دیں، کبھی بھی ماں کا پیار وہ نہیں دے سکتی ہیں، اور ایک اولاد کو جو اپنی اصلی ماں پیار دے سکتی ہے وہ پیار دنیا کی ساری مائیں مل کر بھی اپنے اولاد کو نہیں دے سکتی ہیں۔ اس لیے ماں جب تک زندہ ہے اس کی خدمت، اس کا احترام اور اس کی ممتا کا احترام کرنا چاہیے، اور جس قدر بھی ہو سکے اس قدر اس کی خدمت کرتے رہنا چاہیے، تاکہ دنیا سے جب ہم جائیں تو ہماری ماں قیامت کے دن ہمارے لیے جنت کا سامان بنتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ کے رسول نے اسی لیے تو فرمایا کہ بعض اولاد ایسی ہیں جو صرف اپنے ماں باپ کی وجہ سے جنت میں جائیں گے اور ماں باپ خود اپنے اولاد کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، اور بعض اولادیں ایسی ہیں جو ماں باپ کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اور ماں باپ بھی ایسے ہیں جو اپنی اولاد کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اولاد ماں باپ کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، مطلب یہ کہ ان کو خدمت کر کے خوش کر لیا تو وہ جنتی ہو گیا، اور انہیں تکلیف دے کے ناراض کر دیا تو وہ جہنمی ہو گیا۔ ماں باپ اولاد کی وجہ سے مطلب یہ کہ اگر ماں باپ نے اپنے اولاد کو دین کے راستے پر ڈھالا ہے، بچہ نیک ہے، نماز کا پابند ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو ماں باپ جنت میں جائیں گے۔ اور اگر ماں باپ بھلے سے نیک ہوں، بچہ بگڑا ہوا ہے، شرابی ہے، جواڑی ہے، سود کا کاروبار کرنے والا ہے، گناہیں کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ معمولی چیز نہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ماں کی عظمت اور ماں کا احترام ہمیشہ دل میں ملحوظ رکھنا چاہیے، اور جس قدر بھی ہو سکے ان کی خدمت کرتے رہنے چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اپنے یا اپنی اصل یا اپنی فرا یا اپنے زوج یا اپنی زوجہ کے غلام یا مکاتب، یہ خیر اس دور میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عورت شوہر کو اور شوہر عورت کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، پہلے بھی ہم نے بتایا تھا۔ اگرچہ طلاق بائن یعنی بلکہ 3 طلاق دے چکا ہو، جب تک عدت میں عورت ہے، طلاق کے بعد بھی عدت میں جب تک عورت ہے جب تک زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ جب عدت سے نکل گئی تو اب میاں بیوی کا سارا تعلق ختم ہو جاتا ہے، وہ اس کے لیے غیر ہے، وہ اس کے لیے غیر ہے۔ اب دونوں میں سے کوئی اگر محتاج ہیں اور کوئی مالک نصاب ہے تو وہ ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جو شخص مالک نصاب ہو جبکہ وہ چیز حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، یعنی مکان، سامان، خانہ داری، پہننے کے کپڑے، خادم، سواری کا جانور، ہتھیار، اہل علم کے لیے کتابیں جو اس کے کام میں ہوں کہ یہ سب حاجت اصلیہ سے ہیں، اور وہ چیز ان کے علاوہ ہوں، اگرچہ اس پر سال نہ گزرا ہو، اگرچہ وہ مال نامی نہ ہو، ایسے کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ جو شخص خود مالک نصاب ہو، جو شخص خود مالک نصاب ہو، مالک نصاب کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہیں کہ اس کے پاس جو مال آیا ابھی اس کا سال پورا ہوا کہ نہیں پورا ہوا، یہ سب نہیں دیکھا جائے۔ زکوٰۃ دینے میں سال دیکھا جائے گا، زکوٰۃ لینے میں نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر جس کو ہم زکوٰۃ دینے جا رہے ہیں ابھی 10 منٹ پہلے وہ مالک نصاب ہوا تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اس کو۔
لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے، نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ مالک نصاب ہوا، تو وہ مال 1 سال تک اسی حالت میں اس کے پاس مال رہا ہو یا نہ رہا ہو، کم از کم وہ 1 سال تک مالک نصاب رہا ہو، یہ مطلب ہے۔ مال کا قائم رہنا مطلب مال تو آتا جاتا رہے گا، لیکن اتنا مال اس کے حساب پاس پورا سال تھا کہ وہ مالک نصاب تھا، تو سال پورا ہونے کے بعد اب زکوٰۃ نکالنا ہے۔ لیکن جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ 1 منٹ پہلے بھی مالک نصاب ہو گیا تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے اور اس کو زکوٰۃ دینا بھی حرام ہے۔ کہتے ہیں اور نصاب سے مراد یہاں یہ ہے کہ اس کی قیمت جو ہم نے بتایا کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت مارکیٹ میں ہے، اسی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ 52.5 تولہ چاندی کی رقم اس کے پاس کہیں سے بھی آ گئی تو وہ مالک نصاب ہو گیا، غریب تھا، فقیر تھا، وہ مالک نصاب ہو گیا، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ صحیح تندرست کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگرچہ کمانے پر قدرت رکھتا ہو، مگر سوال کرنا اسے جائز نہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ صحیح ہے، تندرست ہے، سب کچھ ہے، لیکن بہرحال مالک نصاب نہیں ہے، مالک نصاب نہیں ہے، تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن وہ کھانے پینے کا انتظام کر لیتا ہے تو وہ فقیر میں آئے گا، وہ مانگ تو نہیں سکتا، لیکن کوئی اگر جانتا ہے کہ واقعی یہ حقدار ہے تو اس کو زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مالدار کی بیوی کو دے سکتے ہیں جبکہ مالک نصاب نہ ہو۔ ہم نے بتایا نا شوہر کا حکم الگ ہے اور بیوی کا حکم الگ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شوہر مالک نصاب ہے تو بیوی کو نہیں دے سکتے، بیوی کو بھی امیر مانا جائے گا، ایسا نہیں۔ شوہر امیر ہے تو بیوی کو امیر نہیں مانا جائے گا، بیوی امیر ہے تو شوہر کو امیر نہیں مانا، کیونکہ دونوں بالغ ہیں، دونوں کے لیے حکم الگ ہے۔ اگر شوہر مالدار ہے اور بیوی غریب ہے، بیوی کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ مالک نصاب ہو، تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر بیوی مالدار ہے، شوہر غریب ہے، شوہر کے پاس اتنا مال نہیں کہ اس کو وہ مالک نصاب ہو، تو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھلے سے بیوی امیر ہی کیوں نہ ہو۔ یوں ہی غنی کے باپ کو دے سکتے ہیں جبکہ فقیر ہے۔ کوئی شخص ہے جو مالدار ہے لیکن اس کا باپ غریب ہے، ہم نے جیسے بتایا تھا کہ کوئی بیٹا ہے، باپ ہے، اس کا بیٹا بالغ ہو گیا اور وہ فقیر ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایسے ہی کوئی بالغ انسان ہے اور اس کا باپ موجود ہے اور باپ غریب ہے اور یہ جو لڑکا ہے وہ امیر ہے تو لڑکے کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کے باپ کو بلا شبہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ مزید تفصیلات آئیں گی اور ایسے ہی مسائل بیان ہوتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے، سکھانے اور خدمت خلق، خدمت دین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔